मीडिया को फ्री नहीं ठहरने दिया शकील साहब। वेलकम जी, मुबारक। MNA पे जोर है, MNA शाह महमूद कुरैशी साहब, मेहरबानी है जी। इजाज़त है जनाब। बेटे साहब आइए। बघेल साहब को आइए। बघेल साहब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर दरमियान में ले आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आपके इल्म में है, जो हमने नैब के कानून में तरमीम की गई उनको हमने चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग की पहली नशिस्त थी। हमारे वकील ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल ऑनरेबल बेंच के सामने रखे और उन्होंने उनके दलाइल को सुनकर नोटिस इशू कर दिया है रिस्पोंडेंट्स को। अगली तारीख जुमा बवक्त 11 बजे ये केस दोबारा सुना जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी वाज़े ऑब्जर्वेशन सामने आई कि वो जो केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में ज़ेरे बहस हैं उनका क्या बनेगा। तो बिलमूम ये तासुर सामने उभरा कि वो जो केसेस हैं दे विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस पिटिशन। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो एक खुशाइंद डेवलपमेंट है, क्योंकि वो जो इस चोर दरवाज़े से जो हमारा करप्ट एलिमेंट राह फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है उससे कुछ ठहराव पैदा होगा। और उनका ख्याल है कि इस कानून के ताबे वो अपने रास्ते तलाश करेंगे, वो शायद इतने आसान न हों। आपने देखा कि इस कानून को इतनी तरजीह दी गई कि बजट की जो पैसेज है वो दोयम थी और इस कानून का पास होना उसको अव्वलियत दी गई, क्योंकि बहुत से इम्पोर्टेंट हजरात हैं जिनके ओपन एंड शट केसेस थे और वो कानून की गिरफ्त में आने के करीब तर थे। तरीके इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब ने बारहा ये कहा है कि तीसरी दुनिया में गुर्बत की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि यहाँ का जो हुक्मरान तबका है वो चोरी, लूट और प्लंडर के ज़रिए अपनी मईशतों को खोखला कर देता है, अपनी तिजोरियाँ भरता है और मुल्क के ख़जाने खाली करता है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे कि पैसा मुंतकिल होता है इनटू वेस्टर्न बैंक अकाउंट्स और असासे बनाए जाते हैं सेफ हेवन्स में जो इल गॉटन मनी के होती हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रोस्ट्रम पे बुलाया कि मैं पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं और मैंने की खिदमत में पेश किया। आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल बेंच जिन्होंने मेरी असिस्टेंस को अप्रिशिएट किया और मैंने उन वजूहात पर थोड़ी सी रोशनी डाली कि किस तरह पार्लियामेंट में इस कानून को जिस अंदाज में ज़ेर बहस लाना चाहिए था न लाया जा सका। मैंने उनको हवाला दिया कि जब हम अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, जाहिद हामिद साहब वज़ीर कानून थे, हमने कितनी नशिस्तें की और घंटों के घंटे हम वहाँ बैठे रहे। मुझे याद है आदम सवाती साहब भी हुआ करते थे, डॉक्टर शीर मज़ारी साहिबा भी हुआ करती थी और हमारी एक एक
نیب کے قانون کی ترمیم پر لمبی بحث ہوئی. اگر اس وقت حکومت سنجیدہ ہوتی تو وہ بڑا اچھا موقع تھا. حکمران تھے تو وہ ایک کنسنسس بلڈ کر لیتے اور اس کنسنسس کے ذریعے نیب کے قانون کو ہم اس میں امینڈمنٹ کر لیتے, اور جو کہ الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہ ہوتا, وہ پرسن اسپیسیفک نہ ہوتا جس طرح کے اس قانون کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کیا کہ جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن کے لیے ہماری کمیٹی تشکیل دی گئی اور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بیٹھا ہوا پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا تھا, تو اس وقت بھی انہیں فیٹف کی لیجسلیشن کی پرواہ کم تھی. آج وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا, انہیں ذرا بھر انہیں گرے لسٹ کا کوئی فکر نہیں تھی. انہیں اپنے نیب کے قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی فکر تھی, اور ایک مسودہ مجھے پکڑوا دیا گیا جس میں 35 کے لگ بھگ امینڈمنٹس پیش کی گئیں کہ یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو. اور جب ہم نے ان امینڈمنٹس کو پرکھا اور پڑھا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کا ارادہ تو اس ادارے کو ڈی فینگ کرنا ہے, اس ادارے کو بے معنی کرنا ہے اور اپنے اکاؤنٹیبلٹی کیسز سے فرار حاصل کرنا ہے. چنانچہ آبویسلی عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے اس اٹیمپٹ کو مسترد کیا اور ایسا نہ ہو سکا. اور پھر آپ قانون دیکھیں جو اب لائے گئے ہیں جس کو ہم نے چیلنج کیا ہے, اس میں بہت سی بیشتر وہ امینڈمنٹس ہیں جو ہم نے مسترد کی تھیں, اور پھر انہوں نے اس چور دروازے کے ذریعے اپنی اکثریت کے بلبوتے پر ان کو قانون میں پرونے کی کوشش کر دی ہے, جس پر ہمیں سیریس اعتراض ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے, اور یہ بیسک سٹرکچر جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو فنڈامنٹل رائٹ کے کانسیپٹ پہ ہے, اور آرٹیکل 6 اس کا حوالہ ہے اور اس کا اختیار ہے کورٹس کا, آرٹیکل 8 اس کو پبلک انٹرسٹ, پبلک منی, اکاؤنٹیبلٹی, گورننس, یہ سب ایشوز جو ہیں ان کی جو لنکیجز ڈرا کرتا ہے وہ سامنے لایا. ہمارا خیال ہے کہ پبلک منی کو پروٹیکٹ کرنا تحریک انصاف کی اور اکاؤنٹیبلٹی ہمارے کور پرنسپلز میں سے ہے. ہم نے اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور نہ انشاءاللہ کریں گے. سیلف سرونگ امینڈمنٹس, میں نہیں سمجھتا کسی قانون کو اچھا قانون جو ہے وہ سیلف سرونگ امینڈمنٹس کو ترجیح دیتا ہے, اور اس قانون میں جو ترامیم کی ہیں وہ پرسن اسپیسیفک ہیں, چند لوگوں کو, چند اشخاص کو, جس میں کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کے کیسز ہیں, ان کو ان سے چھٹکارا دلوانے کے لیے ایک سوچی سمجھی ایک اسکیم ہے اور کوشش ہے جس کا تحریک انصاف مقابلہ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے موقف کو اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی تائید حاصل ہے. اب یہ ہم زبانی نہیں کہہ رہے. 17 تاریخ کو عوام نے عمران خان صاحب کے بیانیے پر مہر ثبت کر دی ہے کہ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے, غلامی منظور نہیں ہے, کرپشن اور چوروں کے ٹولے کا قوم مقابلہ کرے گی, اور کرپشن کا مقابلہ کرنا تنہا عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے, تمام اداروں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کی عوام نے اپنا کردار ادا کیا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ بھی پاکستان کی ٹیکس پیئر کی پبلک منی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیس آگے بڑھے گا اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا, اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ فرار نہیں ہو پائیں گے. تھینک یو. شاہ صاحب یہ بتائیں, سپریم کورٹ نے آج ایک تجویز دی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ میں جانے پر غور کرے, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے حکم میں آپ کو بطور ایم این اے بھی لکھا ہے, اور شہباز گل صاحب نے تو یہ تجویز مسترد کر دی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, کیا دیانتداری سے بتائیے
یہ پارلیمنٹ جو اس شکل میں ہمارے سامنے ہے یہ فنکشنل ہے. یہ پارلیمنٹ تو ہماری نظر میں ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کی دیکھیے پارلیمنٹ کی حیثیت ہی کھو چکی ہے. اور اس وقت جو مانگ تانگ کے یہ جو چوچو کا مربع کٹھا ہے اسے آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں؟ نہیں. جو لیڈر کی اپوزیشن جس طریقے سے مسلط کیا گیا بنایا گیا ہے اس کو قائد حزب اختلاف کہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ نہیں، اب یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. تھینک یو.